اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نازعات مکی سورت ہے۔ والنازعات غرقا، والنازعات ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے، غرقا اچھا واو کا مطلب، واو پہلے تو آپ کو بتایا نا، اور کا معنی ہوتا ہے، واو کا معنی ہوتا ہے اور۔ یہاں پر جو 30ویں پارے میں زیادہ جو واو کا مطلب ہے وہ اس واو کو کہتے ہیں قسمیہ۔ قسمیہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے قسم کھائی ہے تو اس واو کو کہتے ہیں قسمیہ، ٹھیک ہے، یہ واو کیا ہے؟ قسمیہ۔ والنازعات ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے، غرقا جو ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے فرشتوں کی قسم، با محاورہ ترجمہ بنے گا۔ والنازعاتی اور قسم ہے سختی سے کھینچنے والے، غرقا جو ڈوب کر کھینچتا ہے، مطلب سختی سے ڈوب کر کھینچتا ہے۔ اچھا اب اس کو سمجھ لیتے ہیں، آپ کو ٹھیک سے سمجھ آئے گی۔ والنازعاتی واو قسمیہ، نازعاتی سختی سے کھینچنا، غرقا نازعاتی کھینچنا، غرقا سختی سے کھینچنا، کون؟ فرشتہ۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ بڑی گہرائی والی ہے۔ جب ہم حالت نزاع میں مرنے لگتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے وہ کیسے جان نکلتی ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد فرشتے ہیں جو روح کو قبض کرنے کے لیے ڈوب کر کھینچتے ہیں اور گھسیٹ کر روح نکالتے ہیں۔ جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے عمل کا معاملہ ہوتا ہے۔ ابھی تو فی الحال جو ہے وہ روح نکالنے کا، آپ کو پتہ ہے جان نکالنے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ملک الموت یعنی جو فرشتہ ہے، موت کا جو فرشتہ ہے، اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ جان، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ تو وہ نکل آتی ہے۔ کیسے نکلتی ہے؟ اس کی مثال کیسے دی؟ جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ اور اس کے معاملے میں برعکس جب کافر دنیا سے رخصت ہونے کو آتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی جان نکلنے لگتی ہے تو موت کا فرشتہ اس کے سر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث جان، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کی طرف نکلا۔ اس پر وہ اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، عذاب کے ڈر کی وجہ سے نکلنا نہیں چاہتی، یعنی روح چھپتی پھرتی ہے تو وہ اس طرح سختی سے نکال کر کھینچ نکالتا ہے جیسے کوئی بھیگی ہوئی اون ہو تو اس کے اندر سے گرم سلاخ کھینچ کر نکال لی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ جو مراد ہے والنازعات غرقا، اللہ نے قسم اٹھائی اس فرشتے کی جو ڈوب کر جو سختی سے جان نکالتا ہے۔ کہاں ڈوبتا ہے؟ جسم کے اندر۔ اور اگر اللہ کی شان ایسی ہے، اللہ کل کائنات کا مالک ہے، اگر اللہ قسم نہ بھی اٹھائے، فرض کیا اگر نہ بھی اللہ قسم اٹھائے، اللہ پہ اللہ کی جہاں بات آ گئی، جہاں قرآن کی بات آ گئی، ہمارے لیے تو مومن کے لیے تو سر جھکا دینا کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس معاملے میں الرٹ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے قسم بھی اٹھا دی کہ تمہارے ذہن میں کوئی شک و شبہات والی گنجائش نہ رہی کہ یہ معاملہ آسان ہے، جان نکلنے والا معاملہ آسان ہے۔ آئیں ہم دنیا کی مثال کی طرف دیکھیں، آپ کے سامنے بھی کئی جانیں نکلی ہوں گی۔ کیا کوئی قرآن پڑھتا ہوا، کوئی نماز پڑھتا ہوا، کوئی مسجدیں اپنی راتیں مسجدوں میں گزارتا ہوا، کوئی مصلی پہ جو قربانیاں دیتا ہوا، جن نے نفس کی خواہشوں کو قربان کیا، کبھی اس بندے کو بھی دیکھا ہے کہ وہ چیخیں مارتا ہوا دنیا سے گیا؟
آپ ہمیشہ ہی سنتی آئیں گے فلاں کلمہ پڑھتا ہوا آگے چلا گیا، فلاں نے یہ عمل کیا، وہ سجدہ کر رہا تھا چلا گیا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا وہ چلا گیا، اس کی جان اتنی آسانی سے نکلی۔ یہ نیک بندوں کی مثالیں آسانی سے نکلی۔ لیکن جو کوئی سود کھانے والا، جو ناحق قتل کرنے والا، جو معاشرہ اس سے تنگ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے، پہلے اس نے لوگوں کو تنگ کیا ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے پھر بھی لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ پھر ہر بندے کا پتہ کیا ذہن ہوتا ہے، بس اللہ نے جانا ہے اللہ کے پاس تو اب یہ چلا ہی جائے تو بہتر ہے، اور اتنا تنگ ہو جاتے ہیں۔ میں اب کسی کا نشانہ نہیں بنا رہی، میں سب کی بات کر رہی ہوں۔ اتنا تنگ ہو جاتے ہیں گھر والے کیا، بیوی بچے، یہ دل کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ جائے۔ کیوں؟ ایسی کوئی بیماری آ پڑتی ہے کہ وہ اپاہج ہو جاتا ہے، ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھتا، وہ خود کھانا نہیں کھا سکتا، وہ خود واش روم نہیں جا سکتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے ظلم کیا؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہ ظلم ہوتا ہے جو اپنی جانوں پہ پہلے کیا جاتا ہے۔ جب جوان تھا، جب چلنا پھرنے کے قابل تھا، جب بولنے کے قابل تھا، تو اس نے اپنی منمانی کی تھی۔ اس ٹائم اللہ رب العزت کو بھول گیا تھا، تو سارا کچھ اس نے کیا کیا تھا؟ اپنی مرضی کے مطابق۔ تو اب اس کا جب موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی کسی کو سزائیں تو کہیں سالوں مل جاتی ہیں دنیا میں، اور کوئی جو ہے وہ 2-4 مہینے چارپائی پہ گزارتا ہے، اور کسی کی جان ایسے نکلتی ہے کہ وہ چیخیں مارتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دورے پڑ رہے ہیں۔ دورے نہیں پڑتے، ان کو اللہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے۔ اور وہ کیا کرتی ہے؟ روح چھپتی پھرتی ہے، وہ گناہگار روح چھپتی ہے، فرشتہ لینے آتا ہے اور کھینچ کر نکالتا ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والی وہ روح چھپتی ہے، اور یہاں مومن کو اللہ الرٹ کر رہے ہیں، اگر کیا کرنا ہے، اس روح کو آسانی سے، اس طرح جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، پھر اپنے آپ سے گندگی نکالنی ہے، پھر ایسے کام ختم کرنے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، پھر اپنے نفس کی قربانیاں دینے شروع کر دینی۔ تو پھر آپ کی روح ایسے نہیں نکلے گی۔ اللہ نے تو دونوں چیزیں سامنے واضح کر دی، مومن کی روح بھی اور کافر کی روح بھی، نافرمان کی روح بھی، فاسق کی روح بھی، فاجر کی روح بھی، اللہ نے سامنے کر دیا۔ اب اس میں آج ہم دنیا میں صحت مند ہیں، جو بندہ 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے وہ صحت مند شمار ہوتا ہے۔ ہم صحت مند ہیں، ہمارے پاس آج وقت ہے کہ اللہ نے ہمارے پاس یہ سامنے رکھ دیا کہ ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اگر ہم اس قرآن کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے ذریعے بدل لیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح جو ہے وہ مومن والی روح ہوگی۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کوئی بات نہیں، پہلے بھی یہ بات سنی ہوئی ہے، تو پھر اللہ معاف کرے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ والنازعاتی غرقا سے مراد کیا ہے؟ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے فرشتے کی قسم۔ والنازعاتی، اور قسم ہے جو کھینچنے والا ہے۔ غرقا اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو تھوڑا سا اور میں اس کو اوپن کر دیتی ہوں۔ کہتے ہیں فلاں بندہ غرق ہو گیا، کیا مطلب؟ ڈوب گیا، مر گیا ہے۔ تو کسی چیز کا گرنا، غرق ہونا، ڈوبنا، تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ والنازعاتی غرقا، ڈوب کر سختی سے جان جو نکالتا ہے فرشتہ، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ والناشطاتی، اب یہ اوپر ساری بات ہوگی نا، یہ سختی سے کھینچنے والی، یہ تھا کافر کی روح۔ اب جو نیچے آ گیا نا، نیچے آ گیا، تو یہ جو ہے وہ مومن کی روح ہوگی۔ والناشطاتی، اور ان کی بھی قسم جو بند کھولنے والے ہیں۔ ناشطات بند کھولنے والے ہیں، نشطہ آسانی سے کھولنا، آسانی سے کھولنا، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو روح خوشی سے نکالتے ہیں۔ ناشطہ سے مراد کون سے ہیں؟ جو خوشی سے نکالتے ہیں، آسانی سے نکالتے ہیں۔ فرشتے مسلمان کی جو روح ہے اس کی گرہ کو نکالتے ہیں اور اپنے خوشی سے اس کے آسمان کی طرف دوڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور فرشتے مومن کی جو جان ہے اس کو نرمی سے، آہستگی سے، سہولت سے، اس طرح آرام سے چیز کی گرہ کھولتے ہیں
تو پھر کیا ہوتا ہے، وہی مثال جو پہلے دی ہے، جیسے مشکیزے کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ اگر میں پوچھوں مومن کون ہے، میں پوچھ لوں تو آپ نے کیا کہنا ہے، والناشطات نشطا۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ فاجر کافر کی جان کیسے نکلتی ہے، تو آپ یہ کہہ دیں والنازعات غرقا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو والناشطات نشطا میں کر دے۔ والصابحات، اور ان کی قسم، یعنی پیچھے واو قسمیہ آیا نا، اب آگے جتنی دفعہ بھی واو آئے گا وہ قسم کے لیے۔ والصابحات سبحا، والصابحات ان کی جو تیرنے والے ہیں، سبحا تیزی سے تیرنا۔ تیزی سے تیرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تیزی سے پہنچاتے ہیں، تیزی سے زمین سے آسمان کی طرف تیزی سے ہوا میں اڑتے اڑتے چلے جاتے ہیں، تیزی سے پہنچاتے ہیں۔ فالسابقات، پھر ان کی جو دوڑ لگا کر آگے نکل جاتے ہیں۔ سابقات اردو کا لفظ ہے، آپ کو یہ تو آتا ہی ہوگا، سبقت لے جانا، بھاگنا، دوڑنا، اردو میں بھی کہتے ہیں سابقہ آگے بڑھنا۔ فالسابقات، پھر ان کی جو دوڑ کر آگے نکلنے والے ہیں، آگے بڑھنا، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ مطلب اللہ نے کوئی بھی حکم کیا ہے نا، تو فرشتے کیا ہے، وہی کا حکم کیا ہے تو وہی رسولوں تک پہنچانے میں آگے بڑھتے ہیں تاکہ شیاطین اسے چرا نہ رہے۔ آگے پھر روح نکالنے کے بارے میں حکم ہوتا ہے تو فرشتے مومنوں کی روح لے کر تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، فالمدبرات، پھر ان کی بھی قسم جو تدبیر، مدبر کیا ہوتا ہے، تدبیر کرنے والا، مدبر کیا ہوتا ہے، اردو کا لفظ ہے تدبیر کرنے والا، جو تدبیر کرتا ہے، جو کام کی تدبیر کرنے والا، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو تدبیر کے لیے مقرر ہے۔ تدبیریں کیسی، یہ بھی بتا دوں جی، تدبیریں ماؤں کے پیٹ میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی تدبیر، پھر کیا ہوتی ہے، ہوا کیسے بھیجنی ہے، اللہ پاک کی یہ تدبیر ہوتی ہے، کہاں سے اٹھانی ہے، کہاں پہ گرانی ہے، کہاں پہ بارش نازل کرنی ہے، کیسے سمندروں کا پانی کس طرح رکھنا ہے، نباتات کیسے اگانی ہے، حیوانات کیسے ہوں گے، جنت کیسی ہو، جہنم کیسی، یہ ساری تدبیریں ہیں، سارے کاموں کی کیا ہے، تدبیریں ہیں، حکمت ہے۔ فرض کیا آپ نے کوئی ایک سسٹم بنا لیا، اسکول بنا لیا، ادارہ بنا لیا، مدرسہ بنا لیا ہے، کوئی ایسا بنا لیا، آپ انہیں اس میں جتنے کارکن رکھے ہوئے ہیں نا، کام کرنے والے، آپ ایک میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ کے تحت آپ ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں کہ فلاں کام اس طرح ہونا چاہیے، فلاں کام اس طرح ہونا چاہیے۔ وہ جو سارے آگے کام کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت عرش پہ بیٹھ کے تدبیر کرتا ہے اور ڈیوٹیاں سب کی لگائی ہوئی ہیں، سب اپنے اپنی ڈیوٹیوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یوم، جس دن، ترجف الراجفہ، ہلا ڈالے گی، ترجف ہلانا، راجفہ سخت ہلا دینا، اس سے مراد کیا ہے، کون ہلائے گی، یوم سے مراد کیا ہوگا، دن، قیامت کے دن، قیامت کا دن، جس دن پہلے سور سے زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، اس کے بعد دوسرا سور پھینکا جائے گا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا ڈالے گی، سخت ہلا دینا۔ تتبعها الرادفہ، اچھا اب تتبعو کا معنی کیا ہوگا، جیسے اتباع کرنا، اردو کا لفظ ہے نا اتباع کرنا، پیچھے چلنا، تتبعو پیچھے آنے والی، الرادفہ، تتبعو اس کے آنے والی ہے، تتبعو پیروی کرنا، پیچھے آئے گی، رادفہ پیچھے آنے والی، مطلب دوسرا زلزلہ، پیچھے آنے والی کیا ہے، اب یہ آپ کو پتا ہو، پیچھے آنے والی پوچھوں کیا ہے تو بتائیں، دوسرا زلزلہ جو پہلے کے پیچھے ہی فوراً آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانپنے والی آئے گی، یعنی کیا، موت، یا اس کے پیچھے آنے والی یعنی موت اپنے ساتھ آفتیں لے کے آئے گی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اپنے وظیفہ تمام وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں گزار دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت کے تمام غم اور رنج سے بچا لے گا۔
تو اکثر کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں وظیفہ، تو میں یہی کہتی ہوں کہ درود پہ وقت گزاریں، درود پڑھیں۔ اگر آپ درود پڑھیں گے تو آپ کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو غم سے، رنج سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچا لے گا۔ قلوب، اچھا اتنا جو ہے